السلام علیکم ناظرین، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ خلافت حضرت حسن سے ہو کر حضرت امیر معاویہ کو ملی اور آپ کے وصال کے بعد گدی پر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یزید بیٹھا، اور آپ نے جانا حالات مشکل ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے حضرت امام مسلم کو کوفہ بھیجا تو انہوں نے وہاں 40,000 لوگوں کے ساتھ یزید کے سپہ سالار عبید اللہ بن زیاد کو چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ اب صورت یہ بن آئی تھی کہ صرف حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر امام مسلم حملہ کر دینے کا حکم کر دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد مکار اور اس کے ساتھی حضرت امام مسلم کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے۔ یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر یزیدیوں کو تباہ کر دیتا۔ یزید ناپاک کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر بندوں کا سوچنا کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام مسلم نے قلعے کا محاصرہ تو کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے اپنے 40,000 لوگوں کے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا، اور ایک عمل و انصاف والے بادشاہ کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو کر لی جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے جس سے مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیا اور کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں جن کو ابن زیاد نے پہلے ہی قلعے میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماننے والوں کو مجبور کر کے حضرت امام مسلم کی جماعت سے علیحدہ کریں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ سب گھبرا کر اٹھے اور انہوں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں متعلقین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ دینے پر انتہا درجے کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم لوگ جو ابن زیاد کے ہاتھوں قید ہیں قلعے کے اندر مارے جائیں گے۔ اے لوگوں، اپنے انجام پر نظر ڈالو اور ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس کی یہ تدبیر کامیاب ہوئی اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ بوقت شام جب امام مسلم نے کوفہ کی مسجد میں مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی شخص موجود نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ وفا کا یہ صلہ ہے کہ وہ اب تنہا ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوڑنے سے پہلے قطع تعلق کر لیا اور انہیں ذرہ برابر پرواہ نہ ہوئی۔ کل قیامت تک تمام عالم میں ان کی بے ہمتی کا شہرہ رہے گا اور اس بے مروتی اور نامردی سے دنیا میں رسوا ہوں گے۔ حضرت امام مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، کدھر جائیں، کہاں قیام کریں۔ حیرت ہے کہ کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے بند ہو چکے تھے، ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں سلائیں، کہاں لٹائیں۔ کوفہ کے وسیع خطے میں 2-4 گز کی جگہ نہ تھی جہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ رات گزار سکیں۔ ایسی حالت میں امام مسلم کو امام حسین کی یاد آئی اور دل زور زور سے رونے لگا۔ آپ سوچنے لگے کہ میں نے نسبت عہد قوم کا ایک دلکش نقشہ پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے، یقیناً امام حسین میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہ اطلاع پا کر ماں اہل و عیال چل پڑیں گے اور یہاں پہنچ کر معاملے کو کچھ اور ہی پائیں گے۔ مزید امام مسلم کو امام حسین کے خطرات علیحدہ پریشان کر رہے تھے۔ اس حالت میں امام مسلم کو پیاس کی شدت معلوم ہوئی۔ سامنے ایک گھر نظر آیا جہاں طوعا نامی عورت رہا کرتی تھی، اس سے پانی طلب کیا۔ اس عورت نے پہچان لیا اور پانی پیش کیا اور سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں پناہ دی۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا چیلا تھا، اس نے فوراً ہی اس کو خبر دی اور اس نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن حریث جو کوفہ شہر کا کوتوال تھا اور محمد بن اشعث، ان دونوں نے ایک لشکر کو ساتھ لیا اور طوعا کے گھر کو گھیر لیا اور چاہا کہ امام مسلم کو گرفتار کر لیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے اور ان ظالموں سے آپ نے مجبوراً مقابلہ کیا۔
ان ظالموں نے دیکھا کہ امام مسلم ان کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے ہیں جیسے شیر ببر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر رہا ہو۔ اس شیرانہ حملے سے ظالموں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان میں بعض مارے گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے۔ ان ظالموں بے وفاؤں کو اندازہ لگ گیا کہ مولا علی کے میدان کے ایک جوان سے مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ اب یہ تجویز تھی کہ کوئی چال چلنی چاہیے اور کسی فریب سے امام مسلم پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوچ کر ان ظالموں نے امن و صلاح کا اعلان کر دیا اور امام مسلم سے عرض کیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ مدعا صرف یہ ہے کہ آپ ابن زیاد کو جو شہر کوفہ کا گورنر ہے اس کے پاس تشریف لے چلیں اور اس سے گفتگو کر کے صلح کر لیں۔ امام مسلم نے فرمایا، میں خود جنگ و جدال کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں۔ جس وقت میرے ساتھ 40,000 لوگوں کا لشکر تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور میں انتظار کرتا رہا کہ ابن زیاد گفتگو کر کے صلح کی کوئی صورت پیدا کرے اور قتل و خون ریزی نہ ہونے پائے۔ چنانچہ یہ ظالم اور بے وفا لوگ مکر و فریب سے امام مسلم اور ان کے دونوں صاحبزادوں کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس شاہی محل میں لے گئے۔ ابن زیاد نے پہلے سے ہی شاہی محل کے دونوں دروازوں کی آڑ میں آدمیوں کو تیغ و تلوار کے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا اور انہیں حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی امام دروازوں کے اندر داخل ہوں دونوں طرف سے یک بار حملہ کیا جائے اور امام مسلم کو شہید کیا جا سکے۔ حضرت امام مسلم اس مکاری و عیاری سے بے خبر محل میں تشریف لے گئے۔ آپ یہ آیت کریمہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق پڑھتے ہوئے شاہی محل کے دروازے میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ کا داخل ہونا ہی تھا کہ دونوں طرف سے ظالموں نے تلواروں کے وار کیے اور بنی ہاشم کا مظلوم مسافر بے رحمی سے شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس بے بسی کی حالت میں اپنے مہربان باپ کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل رنج و غم سے پھٹ گئے، وہ اس صدمے سے لرزنے اور کانپنے لگے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا تھا تو ان کی سرمگی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے، لیکن ان ظالموں میں سے کوئی بھی ان بچوں پر رحم کرنے والا نہ تھا، لہٰذا ستمگاروں نے ان نونہالوں کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں کوچوں میں گھمایا گیا اور بے حیائی کے ساتھ کوفیوں نے اپنی سنگ دلی اور مہمان کشی کا عملی طور پر مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کا ہے۔ اسی روز امام حسین مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، کوفہ والوں کی اس بدعہدی، دغابازی اور بے وفائی پر قیامت تک آنے والی نسل انسانی نفرت و ملامت کرتی رہے گی۔ ایسے معزز محترم مہمان کو جسے بڑی بڑی تمناؤں اور التجاؤں کے ساتھ 150 خطوط بھیج کر بلایا، پہلے تو ان ہاتھوں پر بیعت لی، بعد میں انہی ہاتھوں کو خونخوار دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ ان کو اور ان کے بچوں کو کوفیوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا اور یہ بے حیا بے غیرت قوم ان مظلوموں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوچہ و بازار میں پھرانے کا تماشا دیکھتی رہی۔ ادھر امام مسلم کا خط حضرت امام حسین کے پاس پہنچ چکا تھا۔ خط دیکھنے کے بعد امام حسین کو درخواست قبول فرما لینے میں کسی طرح کی کوئی تشویش تدبیر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ظاہراً تو صورتحال یہی تھی، لیکن آپ کو کیا معلوم ادھر امام مسلم اور آپ کے دونوں بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ جا کر آپ کو کیا صورتحال ملی، کس طرح آپ کو کربلا میں پیاسا تڑپایا گیا اور ننھے بچوں کو یزید ملعون نے کس طرح قتل کیا، انہی تمام تر سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس کوشش کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی